السلام علیکم دوستو، نصرت حسین ایک اور پوڈ کاسٹ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ آج کنٹینیو کریں گے ہم ارم، جو میرے گانا امرت البم کا جو میرا پہلا البم ہے، اور اس کی کہانی کو ہم کنکلوڈ بھی کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ گانا پھر ذہن میں آیا، کیونکہ لاسٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بس میری چند ایک منٹ کی ہی میری بات ہوئی تھی، اور ہاں یہ بات ہے، آپ نے پوچھا، اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ مجھے کیسے پتہ لگا کہ ان کا نام ارم تھا، وہ میں آپ کو پہلے بتانا بھول گیا، لیکن اب مجھے جو جیسے جیسے خیال آتا ہے میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ may I know your name، تو she said کہ my name is ارم، دیٹس ہاؤ مجھے ان کا نام پتہ لگا۔ اچھا، اب وقت گزرتا گیا، اب میں پی آئی اے میں آ گیا، میں نے کراچی سے ہی وہاں پر فلائی شروع کیا، یہ دل دل پاکستان ہو گیا تھا، جنون میں جنون بھی میں نے ابھی تک جنون شاید پروسیس میں تھا، بن چکا تھا، تو ٹائم لائن اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ 1990 کی بات ہوگی، یا 90، ہاں بلکہ اس سے پہلے، تھوڑا سا اس سے پہلے، 1989 کی بات ہے غالباً۔ ہمارے گھر ڈان اخبار آتا تھا، تو ڈان پہ میں نے ایک اندر کے پیج پہ میں نے obituary ایک پڑھی، کسی فیملی نے اپنے ان کے کوئی عزیز ہی پاسڈ اوے، تو بڑی اچھی انہوں نے بہت ہارٹ فیلٹ، یعنی میرے دل کو لگی، اور تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ یار مجھے تعزیت کرنا چاہیے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ وہ شاید نام کی وجہ سے، تو اس میں نام ارم لکھا ہوا تھا۔ آپ کے بھائی نے اب پھر مجھے ہنسی آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ بھی غالباً ضرور مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ پھر اپنی حرکتوں پہ آ گیا ہے۔ تو میں نے اپنا فون اٹھایا، تو مجھے وہ فون ابھی تک یاد ہے، 433716 کراچی کا۔ آپ کے بھائی نے فون اٹھایا اور ڈائل کر دیا۔ اچھا، یہ فوراً ڈائل نہیں کیا، یہ میرے پاس جو اخبار تھا وہ بہت مہینوں تک پڑھا رہا، میری میں ہمت نہیں ہوتی تھی اتنا، اتنی شرافت میرے میں ضرور تھی۔ اب آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ ایسی میں کور اپ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں فوراً اخبار دیکھا اور میں نے ڈائل کر دیا۔ وہ اخبار پڑھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، پھر وہ گزرا میرے، تو میں نے کہا یار چلو کر ہی لیتے ہیں۔ میں نے ڈائل کیا، بہت ایک خوبصورت آواز نے دوسری لائن پہ، یعنی میں تو وہ آواز سن کے جو ہے نا، آئی واز لائک فلورڈ۔ تو بیوٹیفل انگلش، بہت ہائی فائی قسم کی وہ شخصیت تھیں۔ تو میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی اچھا مزے کی بات یہ ہے، جو میرے سے کہہ لیں کہ جو غلطی ہوئی، اور غلطی کیسے، جو بعد میں مجھے پتہ لگا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مجھے اپنا نام اصلی بتا دینا چاہیے تھا کہ بھئی میں یہ ہوں، لیکن دل دل پاکستان آ چکا تھا، میں نے کہا یار وہ شاید پہچان لیں گے، یا وٹ ایور جو بھی ریزن تھا، میں نے اپنا نام کوئی اور بتایا۔ خیر میں نے کہا جی وہ آئی وانٹڈ ٹو کنٹرول، میں نے آپ کا یہ پڑھا تھا کپل آف منتھس بیک، تو اس نے کہا تھینک یو ویری مچ، ان کو بہت اچھا لگا، اور آئی ٹولڈ ہر دا ٹروتھ کہ مجھے وہاں سے یہ نمبر ملا ہے، اور یہ میرا نمبر ہے، اف یو فیل لائک غم غلط کرنا ہے آپ نے، تو میں نے بتا دیا کہ آئی ایم اے سنگل گائے، یہ میری عمر ہے، اور ظاہر ہے میریجیبل ایج تھی آپ کے بھائی کی، اور آپ کے بھائی کی بھی آواز اتنی بری نہیں تھی، تو ہمارا وہاں سے دوستی کا آغاز شروع ہوا ٹیلی فون کے اوپر، ٹھیک ہے۔
اور فلائٹ سے کبھی میں واپس آتا تھا تو آنسرنگ مشین لگی ہوتی تھی، تو کوئی 1-2 ہفتے بعد ایک میسیج آیا کہ ہائی دس از ارم، ریمبر یو کالڈ. او، میں نے بھی کال بیک کیا، اینڈ آئی تھنک ان کی بہن نے اٹھایا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آئی ٹاک ٹو ارم. تو شی کیم آن دا لائن اور ہماری بات ہوئی، اور ہماری بات ہوتی رہی، اور اس کا دورانیہ بڑھتا گیا، یعنی 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ، گھنٹہ. اور ظاہر ہے پھر بجائے 2 ہفتے میں ایک مرتبہ کے بجائے اٹ کیم ڈاؤن ٹو دیٹ وی ور ٹاکنگ ڈیلی. اب ظاہر ہے اس وقت ڈیلی اگر آپ کسی سے بات آپ نے اگر کی ہوگی تو کچھ فیلنگس تو ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اینڈ شی واز اے ونڈرفل پرسن ڈیفینیٹلی. اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میری مدر جو ہیں وہ بہت اب ذرا پوچھنے لگی ہیں کہ بھائی یہ تم 1.5-2 گھنٹے کس سے بات کرتی ہو. تو میں نے کہا بالکل ان کا تو یہ پوچھنا بنتا ہے. تو شی سیڈ کہ واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ. اب میں نے کہا اچھا، اب یقین مانے کہ میں فلرٹ نہیں کر رہا تھا. آئی ہیڈ ڈیولپ دا فیلنگس جو آپ کو گانے میں ملتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ویل آپ کے مائنڈ میں کیا ہے. شی سیڈ چائے پہ آؤ نا، پھر ملتے ہیں. اب میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. لیکن اس وقت ایک روڈ بلاک آ گیا. ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں بتایا تھا کہ میں پائلٹ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تو بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں. اب یہ برا بھلا مجھے نہیں کہیے گا بھائی، کوئی غلطی میری تھی، میں مانتا ہوں بالکل ڈیفینیٹلی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی نصیحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں جو ینگسٹر جو دیکھ رہے ہیں کہ سچ ٹروتھ سے شروع کریں. یو ول آلویز بی آن اے ہائی مورل گراؤنڈ. میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ سچ سچ. اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، اب کیونکہ وقت تو گزر رہا تھا، جنون بن چکا تھا، اور میں نے اس کو پھر بتایا کہ جی آئی ایم نصرت حسین، سید نصرت حسین، اور دل پاکستان میں داڑھی والا بندہ ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. اور ابھی میرا بینڈ جنون میں ہوں، ہم البم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور نہیں سوری، کریکشن، صرف میں نے وائٹل سائنس کا بتایا. اوکے، میں میوزیشین ہوں. جنون نہیں تھا اس وقت، کیونکہ میں ظاہر ہے 89 کی بات کر رہا ہوں. جنون وغیرہ تو 91 میں ریلیز ہوا تھا البم اس کا. تو میں نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں پائلٹ ہوں. اور یار آئی کوڈ فیل، میں آپ کو بتاؤں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ارم کو ہوئی اس وقت. اینڈ شی سیڈ آئی نیو اٹ. اینڈ شی ڈidn't say anything, اینڈ شی جسٹ، میں نے شاید اپولوجائز بھی نہیں کیا یا کرنے لگا تھا، بٹ انہوں نے فون بند کر دیا. میرے لیے اتنا ہی کافی تھا. ظاہر ہے میری غلطی تھی. وقت گزرتا گیا، پھر جنون میں لاہور گیا، سلمان احمد سے ملاقات ہوئی، پھر جنون. اور اب یہ 1.5 سال گزر چکا ہے. اب ہم پہلا کانسرٹ کر رہے ہیں ہاشو آڈیٹوریم میں جنون کا. گرین روم میں ہم لوگ ہیں، اور ایک وہیں کا جو مینیجنگ کر رہا تھا جو بندہ آتا ہے نصرت بھائی، کوئی لیڈیز ہیں باہر، دے وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. میں نے کہا اچھا. سلمان نے کہا جاؤ ابھی تو ٹائم ہے. جیسے میں باہر نکلا ہوں، 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ویری نائس، ویری ڈیسنٹ لکنگ.
اچھا میں اتنا بیوقوف آدمی، میں سمجھا کہ اپنے کوئی کیبن کرو کی کوئی لڑکی ہیں شاید دیکھنے آئی ہیں کانسرٹ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں اس وقت فرسٹ آفیسر تھا 737 کا. تو بڑی سافٹلی اس نے پوچھا ہائی، اس نے کہا ارم نے ہائی آئی ایم ارم. ڈیڑھ پونے 2 سال گزر چکا تھا اس بات کو. اینڈ میں تھوڑا سا میری بلینک آیا. تو شی سیڈ، بڑے حیرانی سے اس کو لگا کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، ہماری اتنی بات ہوا کرتی تھی. تو شی سیڈ ریممبر دا فون کال. میں نے کہا او مائی گاڈ یو آر دیٹ ارم. تو شی سیڈ یس. ان کے ساتھ جو ان کی دوست تھی وہ بھی شی واز فیلنگ کائنڈ آف امبیرس، وہ سوچیں کہ میں ان کو الگ ٹائم دوں یا کھڑی رہوں وہاں پر یا موو کروں. تو شی سیڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو وش یو بیسٹ آف لک. میں نے کہا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. تو پہلی مرتبہ میں نے ان کو اس وقت دیکھا. اور کانسرٹ پھر شروع ہوا. وہ کانسرٹ جو ہے وہ میرے پاس اس کا ٹیپ نکل آئی ہے. میں نے اس کو ڈیجیٹائز بھی کیا ہے، لیکن آواز اتنی خراب ہے کہ، اور وہ شروع میں آئی تھنک سلمان کا کوئی خراب ہو گیا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی. لیکن اس وقت اس میں نے ظاہر گانا گایا وہ یہ چلو اب رہیں یوں ساتھ. تو جی ہیں جو گانا ہے. خیر کانسرٹ ہوا، اچھا لوگوں کو پسند آیا. اینڈ میں پھر پہنچتا ہوں گھر. ایک دن گزرا ہے، دوسرے دن بعد کال آتی ہے. آپ کے بھائی نے فون اٹھایا، ہائی. میں پہچان گیا ظاہر ہے، اور میرے سے کوئی اس وقت دوستی ایسی نہیں تھی. اچھا یہاں میں کہنا تو میں چاہ رہا تھا کہ کسی پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ بولوں یا شروع میں بولوں، لیکن میرے ساتھ زندگی میں یہ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھے پسند کیا ان کو میں نے رسپانس نہیں دی شاید صحیح، اور جن کو میں نے جن کے ساتھ رہنا چاہا انہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا. کچھ ایسی ہی زندگی اپنے ساتھ چلتی رہی ہے. اور میں بھی شاید اسی لیے دکھ بھرے گانے جو ہیں نا وہ آپ کے بھائی نے بہت زیادہ لکھے ہیں، ٹھوکریں اتنی لگی ہیں. تو ان سے پھر بات شروع ہوئی، اور تو شی سیڈ کہ فائنلی تم نے سچ بتایا ہی تھا. میں نے کہا ظاہر ہے، تم کو اس وقت کیوں نہیں یقین آیا؟ 1.5 سال تم نے برباد کر دیا. کہتی ہے نہیں، تم یو ایکٹیڈ لائک اے جرک، تم یو ایکٹیڈ لائک اے کریپ. میں نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں. اور پھر ہماری بات شروع ہوئی. اینڈ دین اگر آپ پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تو ظاہر ہے میں مسٹری میں نہیں رکھوں گا. انہوں نے کہا پھر چائے پہ کب آ رہے ہو؟ میں نے کہا تم بلاؤ کبھی بھی. تو انہوں نے پھر بلایا، میں چائے پہ گیا، ان کی مدر سے بھی ملا. ویری نائس فیملی، بہت اچھے لوگ، ویری نائس. اور اس نے کہا اچھا ظاہر ہے شی واز کوائٹ پریٹی اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں نے کہا یار ٹھیک ہے ہماری فون پہ بات ہوئی ہے، لیکن میں اپنی فیملی سے بھی آئی وانٹ یو ٹو میٹ مائی بردرز، اور ود مائی سسٹر اینڈ ایوری تھنگ، ود مائی فادر. کبھی کراچی آئیں تو ان کو لگا شاید کہ میں پھر وہ جو میں بہت فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہر ہے آپ میں ایسے ہاف دا وے میں نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں. ان کو جو میری نظر میں ان کو لگا کہ میں سیریس نہیں ہوں اور میں فلرٹ کر رہا ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. آئی واز سیریس، لیکن ایون دو فون پہ شروع میں ہماری بات کافی ہو چکی تھی، لیکن ایک لمبا گیپ آیا تھا. اینڈ دین پھر دوبارہ ہماری یہ بات شروع ہوئی تھی. تو آئی وانٹیڈ ٹو، کیونکہ اب میں صحیح ایز نصرت حسین بات کر رہا تھا، تو آئی وانٹیڈ کہ یار ابھی تھوڑا سا اور ہم ملیں. ظاہر ہے آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک ہر آؤٹ کہ بھائی چائے پہ، لنچ وغیرہ پہ.
اپنے بھائی سے بھابھی سے ملاؤں میں، سو دیٹ وہ بھی دیکھ لیں کہ بھئی یہ میری میں ان سے ایک یہ فیملی ہے جن سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اینڈ آل دیٹ. تو سڈنلی شی سیڈ نہیں، آئی تھنک تم پھر وہی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہولڈ آن، ایسی بات نہیں ہے. اینڈ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، اینڈ سلولی وی جسٹ ڈرفٹڈ اوے. اور یہ ہے اسٹوری ارم کی. اور جب ہماری بات ختم ہوئی تو پھر یہ گانا میں نے گٹار پکڑا اور کچھ پہلی والی ارم کا خیال آیا کہ یار ارم کی وجہ سے میں نے اس نام سے پھر میں نے کال کی تھی. اور یہ پھر گانا آیا، اور اس گانے کو پھر ہیلپ کمپلیٹ مجھے انہوں نے ہیلپ کی ارشد محمود صاحب نے. اور ڈیورنگ دس البم جو میں ریکارڈ کرا تھا امرت، یہ اسی دوران یہ میں نے گانا بھی کمپلیٹ کیا. اس کے ریکارڈنگ میں پہلے کر چکا تھا، سیکوینس وغیرہ، اور اب جا کے آپ سنیں گے تو آپ کو، اور یہ جو سٹارٹنگ اور اینڈنگ کی جو میوزک ہے یہ اسی گانے کی ہے، وداؤٹ دا ووکلز آف کورس. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، یہ اسٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. جڑے رہیں، کامنٹ ضرور کریں مجھے، سبسکرائب بھی کریں، اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کون سا گانا نیکسٹ آپ کو جس کی کوئی بیک سٹوری ہو. جس گانے کی بیک سٹوری نہیں ہوگی نا، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اور میں بھی جاتے جاتے میں ضرور میں ذکر کروں، ایک ہمارے واحد صاحب ہیں، ایک واحد بشیر غالباً ان کا نام ہے، اور ایک ہے محمد سلطان، انہوں نے جو امرت کا ڈیزائن کیا تھا. ان دونوں نے ایک بات کی جو کہ مجھے پہلے بھی میں نے ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے اچھی لگی. انہوں نے کہا یار ذرا پیچھے پورا شروع سے شروع کریں، ٹائم لائن سے بجائے ہیپ ہیزڈلی بیچ میں. اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اور لیکن مجھے ان کا آئیڈیا پسند آ رہا ہے کہ میں شروع کروں رائٹ فرام دا پلیس ویئر آئی واز بورن، اور پھر اپنا اسکول ڈیز اور سارا کچھ لے کے چلوں، اور پھر شاید اور مزہ آئے بیچ میں، اور بھی کچھ کہانیاں نکلیں گی کہ کن کن سے فون کے اوپر کس حد تک بات ہوئی، کتنی باتیں ہوئیں، اور کیا جوانی میں ہماری کیا حرکتیں اور ہوا کرتی تھیں. تو انشاءاللہ یہ مائنڈ میں ہے. لیٹس سی جیسے جیسے ہوگا میں آپ کو I'll keep you informed. اور جڑے رہیں انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.